بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج کے دن عدل الہی اور قضاء و قدر الہی کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ عدل کی تعریف لغوی اعتبار سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ التسویہ بین الشیئین، علیکم السلام، یعنی دو شے کے درمیان برابری، تساوی، تعادل برقرار رکھنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ لیکن لغوی تعریف میں اور متکلمین کی اصطلاحی تعریف میں بڑا فرق ہے۔ متکلمین جو تعریف کرتے ہیں، کلام والے، وہ یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ عدل ہے، اور وضع الشیء فی غیر محلہ یہ ظلم ہے۔ لیکن اس وضع الشیء فی محلہ اور وضع الشیء فی غیر محلہ عدل الہی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ اس اصطلاحی تعریف سے بھی ہٹ کر کے ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ وضع الشیء فی محلہ عدل ہے، یقیناً وہ عدل ہے، لیکن وہ ہم آپ کے ناطے، ہم آپ کے لیے، اور ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، معصومین علیہ السلام نے براہ راست حکم دیا ہے، علیکم السلام، کہ ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھو، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے اعتبار سے حق دو، ہر ایک کو اس کی اوقات میں رکھو، یہ بات ہے۔ لیکن جہاں پہ عدل و انصاف الہی کی بات ہے تو وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ برابر برابر سے دینا ہی عدل ہے۔ ہاں، رزق اور روٹی انسانوں کا صرف انسانوں نے بلکہ خلائق کے درمیان خداوند متعال نے اپنی تکوینی اعتبار سے اس نے سب کو برابر سے دیا ہے، مگر انسان دخیل ہوا اور اس نے کارہائے الہی میں یا جو امور اور دستور اور اوامر اس کو دیے گئے تھے اس کی مخالفت کی، تو جس کے نتیجے میں بہت سے امور میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا۔ جیسے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر اللہ نے جو بندوں کے اوپر خمس واجب کیا ہے اہل بیت کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے، اس کے اوپر پابندی سے عمل ہوتا، یا زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ بیان کیا جا چکا ہے چھٹے امام کی حدیث کہ اگر لوگ باقاعدہ سے زکوٰۃ ادا کرتے تو دنیا میں کوئی ایک ہاشمی یا مطلبی، یا یہ تو ہو گیا خمس کے حوالے سے، اور زکوٰۃ کے اعتبار سے کوئی بھی ایک فقیر دنیا میں نہ رہ جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تکوینی اعتبار سے چیزیں تقسیم کی ہیں اور کچھ حکم کے اعتبار سے تشریعی، یعنی حکم یہ دیا ہے کہ تم یہ کام انجام دو۔ اب جب حکم جو دیا ہے اس میں انسان کو علیکم السلام مجبور نہیں کیا گیا ہے، اگر وہ حکم کے مطابق عمل کرے گا تو اس سے وابستہ امور میں عدالت رہے گی، لیکن اگر حکم الہی کے خلاف کرے گا تو عدالت برقرار نہیں رہ جائے گی۔ یہاں پہ خداوند متعال زبردستی کسی کے اوپر حکم نہیں لگاتا کہ تم کو خمس دینا ہی ہے، زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں کہے گا کہ تم کسان ہو، تم نے کمایا ہے، برسات سے تمہارا کھیت سیراب ہوا ہے، تمہیں زکوٰۃ دینا ہی ہے، نہیں۔ احکام تشریعی ہے، شریعت اور قانون الہی ہے کہ ایسا کرو۔ اب چونکہ انسان اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، لہٰذا فقیر اور امیر کا فرق پایا جا رہا ہے۔ یہ فقیر اور امیر کا فرق ہم آپ کی دین ہے، یعنی انسانوں کی دین ہے۔ خداوند متعال نے نہ کسی کو فقیر پیدا کیا ہے نہ کسی کو امیر پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے نہ کسی کو، بہت سے اوصاف میں ظاہری فرق الگ ہے، لیکن تقسیم میں رزق کے حوالے سے چوتھے امام کے ایک بیان میں آیا ہے، میں اس عبارت کو پہلے پڑھ دوں۔ آپ فرماتے ہیں قسم مع عائشہ عبادہ بالعدل،
اللہ نے بندوں کے درمیان جو عیش و آرام کی زندگی، یہاں پہ معاش سے مراد کسب و کار ہے، کام میں، روزی روٹی میں جو اس نے تقسیم بندی کی ہے وہ عدل سے کی ہے، مگر ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو عدل کے اوپر مجبور نہیں کرتا، ہاتھ پکڑ کے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم، جیسے امام امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث سے آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنی ضرورت کے علاوہ کماتا ہے وہ دوسرے لوگوں کا خازن بن رہا ہے، خزانچی بن رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ حقوق ادا کرے گا اب تو وہ جو اضافی کما رہا ہے، جو اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس میں اس کی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن ضرورت سے زیادہ میں اس سے باز پرس ہوگی۔ یہ تم نے جو حاصل کیا ہے اعلیٰ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو موقع ملا، خوب کمایا، تو اس میں اپنی ضرورت کے علاوہ جو بھی اس کے پاس چیزیں ہیں، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہیں، وہ دوسرے کا خازن ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ خازن ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ضرورت مندوں کو اپنی ضرورت پوری کر کے ضرورت مندوں کو لٹائے، مگر خداوند متعال ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا کہ چلو صدقہ کرو، خیرات کرو، حکم دے گا۔ تو حکم کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اتار چڑھاؤ، نشے و فراز اور فقیری اور امیری پائی جاتی ہے، ورنہ اللہ نے قسم، امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے معاش عباد کو عدل کے ساتھ بانٹا ہے۔ یہاں پہ پہنچ کر کے ہم پہلے آتے ہیں، جناب بزرگوانوں کے عبارتوں کو نقل کرنا اور احادیث کی روشنی میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ہو جائے۔ جناب شیخ صدوق کی کتاب الاعتقادات 381 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی 380 کے آس پاس، اس سے پہلے انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کتاب میں بھی بعض خامیاں تھیں، تو جس کو جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے تصحیح الاعتقاد کے نام سے کتاب لکھا، وہ بھی ایک جلد ہے، یہ بھی ایک جلد ہے۔ تو ان کی نظر میں جو قابل تصحیح عبارت تھی، چیزیں تھیں، اس کو تصحیح کی ہے، اور وہ دونوں کتابیں چھپتی رہتی ہیں۔ عدل کی بحث میں آ کر کے اعتقادنا توحید کے بارے میں، اعتقادنا معاد کے بارے میں، اعتقادنا امامت کے بارے میں، اس طرح سے وہ شروع کرتے ہیں، اور 45 یا 47 عناوین اعتقادنا ہمارا اس سلسلے میں کیا عقیدہ ہے۔ یہ جو ضمیر نا ہے اعتقادنا میں، اس کی وضاحت میں یہ ہمارے شرح کرنے والے بزرگوں نے لکھا ہے، یعنی مذہب امامیہ کا عقیدہ، جمع کی ضمیر استعمال کر کے تمام شیعوں کا اجمالی عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ عدل الہی کے سلسلے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اعتقادنا فی العدل، عدل کے سلسلے میں ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اس عبارت کو ذکر کرنے کے بعد بجائے کہ عدل کی تعریف کریں، بجائے کہ خدا عادل ہے، اس کے اوپر آیات اور روایات ذکر کریں، یہ کہتے ہیں ان اللہ امرنا، ان اللہ تبارک و تعالی امرنا بالعدل۔ ان کی عبارت یہ ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو بعض جگہ یہ کتاب داخل بھی ہے، اعتقادات صدوق جو ہے بعض مدارس میں داخل ہے، میں خود پڑھا چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اعتقادنا فی العدل کہہ کے کہتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی امرنا بالعدل، یہ نہیں کہنا اللہ عادل ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ عادل ہے، نہیں، یہ کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ اس بات کو مفروغ عنہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی عدالت کو ثابت کریں، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ آیات اور روایات کے ذریعے سے یہ کہیں کہ اللہ عادل ہے، بلکہ اولا بالتصرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس چیز میں یہ اولا ہے، یہ اولا ہے، ایسے کہ وہ خداوند متعال جو اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل و انصاف سے کام لو بطریق اولا، وہ خالق ہے، وہ پاورفل ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، اقدر ہے، اور بندے کیا ہیں، ضعیف و ناتواں ہیں، انہیں حکم دے رہا ہے کہ تم عدل سے کام لو۔ تو جو خدا اپنے بندوں کو عدل کے انصاف سے کام لینے کا حکم دے رہا ہے، کیا وہ خدا عدل کے خلاف کام کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یعنی جناب شیخ صدوق ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں
کہ اللہ نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں تو بطریق اولا وہ خالق ہو کر کے، وہ قدیر و مقتدر ہو کر کے اپنے سارے امور میں عدل و انصاف سے کام لے گا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے ہمیں عدل کا حکم دیا ہے وہ خود عادل ہے، یعنی کوئی آیت اور کوئی روایت پیش نہیں کر رہے ہیں، سیدھے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی امرنا بالعدل، ہمیں تو اس نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، ہم اپنے جملہ امور میں عدل و انصاف سے کام لیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَامَلَنَا بِمَا هُوَ افضل، بما ہوا افضل رہے، اور اللہ نے ہم سے جو معاملہ کیا ہے وہ اس عدل سے بھی برتر چیز کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ ہمارے ساتھ عدل و انصاف سے تو کام لیتا ہی ہے، لیکن اس نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے بما ہوا اعلیٰ، بما ہوا افضل، تو یہ افضل کیا چیز ہے؟ کیا خداوند متعال عدل و انصاف سے بڑھ کر کے بھی کوئی چیز رکھتا ہے جو عدل و انصاف سے اضافی ہو، بڑی چیز ہو؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، عبارت ان کی جناب علامہ شیخ صدوق کی اس طرح سے ہے وَعَامَلَنَا بِمَا هُوَ فَوْقَهُ، بِمَا هُوَ فَوْقِ عدل، عدل سے بڑھ کر کے خداوند متعال نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو عدل سے بڑھ کر کے ہو؟ تو خود ہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ عدل کے ساتھ نہیں ہے، صرف عدل کے ساتھ تو ہے ہی، مگر ما فوق عدل بھی ایک چیز ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ معاملہ کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تفضل، اور وہ ہے اس کا فضل و کرم، اور اس کے اوپر دلیل قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے عدل کے ما فوق؟ دیکھیے، اگر آپ مثلا فرض کر لیں طے ہو جائے کسی عمل کے لیے، کسی کام کے لیے کہ یہ کام جو اس میں شریک ہوگا کرے گا 1 گھنٹہ اسے 10,000 دینار مثلا دیا جائے گا۔ اب کسی نے، جتنے لوگ آئے سب نے 1 گھنٹہ کام کیا، آپ نے سب کو 10,000 دیا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل و انصاف ہے۔ آپ نے برابر سے ہر کام کرنے والے کو جو کہا تھا اس کے مطابق دیا، لیکن اس میں آپ کا کوئی دوست نکل آیا، آپ نے اس کو 10 کے بجائے 20 دیا۔ کوئی آپ کا اس میں رشتہ دار نکل آیا، وہ 1 گھنٹہ کام کیا ہے، اس کے حساب سے سب کو آپ نے 10,000 دیا ہے۔ اس میں آپ نے کوئی عدل و انصاف کے خلاف کام نہیں کیا ہے، لیکن کوئی اس میں آپ کا رشتہ دار نکل آیا، آپ نے اس کے 25,000 دے دیا۔ تو یہ جو آپ نے 10 سے زیادہ دیا ہے، مقدار سے زیادہ دیا ہے، کسی اور وجہوں سے، پارٹی بازی کی بنیاد پہ، رشتہ داری کی بنیاد پہ، کسی بھی بنیاد پہ، کوئی دوسرا آپ کے اوپر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے فلاں صاحب کو 25 اور 20 اور 50 کیوں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے جتنا وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ کو ملا ہے۔ آپ دوسرے کے اوپر ہم جو تفضل کر رہے ہیں وہ عدالت سے بڑھ کر کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ، پارٹی بازی کی بنیاد پہ، علاقے کا ہونے کے ناطے وہ الگ بات ہے۔ خدا کے یہاں تو یہ سب نہیں پایا جاتا، لیکن ہم اپنے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے دوستانے کی بنیاد پہ 10 کے بجائے 15 دیا، رشتہ داری کی بجائے 10 کے بجائے 20 دیا، اور کسی وجہ سے آپ نے اس کو زیادہ دیا، تو کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہے کہ آپ نے یہاں انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ پلٹ کے کہیں گے کہ نہیں، ہم نے انصاف سے کام لیا ہے۔ اب جو ان کو کیوں زیادہ دیا اس کی وجہ یہ ہے، مثلا انہوں نے 1 گھنٹے میں آپ جتنا کام کرنا اتنا کیا ہے، لیکن 1 گھنٹے میں انہوں نے آپ سے زیادہ کام کیا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے اس کے عدل کے مطابق ہی ہوگا، پھر تفضل نہیں ہوگا۔ تفضل یہ ہے کسی غیر وجہ، مطلب بے وجہ نہیں کہیں گے، کسی غیر وجہ، جس وجہ کو معمول بنا کر کے، جس کا وعدہ کر کے جو چیز دی گئی ہے وہ برابر سے دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو کچھ دینا، یہ کیا ہے؟ فضل ہے، اسے فضل کہتے ہیں۔ خداوند متعال نے اپنے سارے بندوں کے ساتھ عدل کا صرف معاملہ نہیں کیا ہے، کچھ چیزوں میں عدل کا ہے، مثلا سب کو برابر سے خلق کیا ہے، برابر سے توانائی دی ہے، برابر سے آنکھیں دی ہیں، برابر سے یہ دیا وہ دیا، سب ہے۔ لیکن اللہ نے بندوں کے ساتھ رزق کو برابر سے تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ تفضل سے کام لیا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال کہتا ہے خود قرآن مجید میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
جو شخص کوئی ایک حسنہ، کوئی ایک نیکی کرے گا، میں خدا اس ایک نیکی کے بدلے میں ایک اجر نہیں دوں گا۔ ایک اجر دوں تو یہ کیا ہے؟ عدالت ہے، کیونکہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ 1 گھنٹے میں 10,000 سب کو ملے گا۔ ویسے ہی خداوند متعال اگر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک نیکی پہ ایک اجر ملے گا اور وہ ایک اجر کے بجائے 10 مثل اس کے دے، تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ عدل نہیں ہے، یہ عدل سے بالا تر چیز ہے، تفضل ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا، اگر آج صحیح پڑھ رہا ہوں، مثلھا ایسے کچھ عبارت آئیں گے، اگر اور برائی اگر کی ہے، اگر گناہ اگر کیا ہے تو ایک گناہ پر ایک سزا ہے، اور وہ بھی اگر انسان توبہ و استغفار کر لے 7 گھنٹے کے اندر پشیمان ہو کر کے، یا بعد میں اس طریقے سے توبہ و استغفار کرے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کے دائرے میں آ جائے، یا ایسے بڑے بڑے کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بجائے کہ ایک برائی پر ایک سزا کے عفو بخشش بھی ہے۔ واضح ہے؟ تو جناب شیخ صدوق اس مطلب کو اولاً تو مفروغ عنہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عدالت ثابت کرنے کے لیے آیات اور روایت بھی پیش نہیں کرتے، کیونکہ آیات اور روایات سے اللہ کی عدالت واضح ہیں۔ وہ کہنے کہ عاملنا بما ہوا فوقہ، خداوند متعال نے ہم سارے بندوں کے ساتھ، صرف شیعوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عاملنا ہمارے ساتھ، ہم یعنی سارے انسانوں کے ساتھ، بما ہوا فوق، بما فوقہ، ما فوق عدالت ہم سے معاملہ کیا ہے۔ کوئی بھی انسان، توجہ، کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان خلق ہونے کی استعداد، صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اللہ نے کرم کیا ہے کہ اسے خلق کیا، نعمت وجود عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے سب سے پہلی نعمت ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس کا خلق کرنا، ہمیں خلق کیا، ورنہ ہم کو نہ خلق کرتا، یا پتھر، مٹی، گارا کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ صحیح ہے؟ تو اللہ نے نعمت وجود عطا کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ وجود پانے کے لیے کوئی ایسی استعداد و صلاحیت، کوئی ہنر نہیں رکھتا تھا کہ وہ وجود پائے، اللہ نے اسے نعمت وجود عطا کیا۔ نعمت وجود عطا کرنے میں سر تاپا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ صحیح؟ سانس لینا، آواز کا سننا، بول سکنا، سونگھ سکنا، پورے جسم کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ ایک نعمت ہی نعمت ہے۔ یہاں جناب شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمارے اوپر جو نعمتیں، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، وہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، مستحق ہونے سے زیادہ ہمیں عطا کیا۔ اب اگر کسی کو ایک ہاتھ نہیں دیا، ایک کان نہیں دیا، ایک آنکھ نہیں دیا، تو وہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا بھی قابل نہیں تھا کہ ایک آنکھ ملے۔ یہ اور بات ہے کہ بدنما لگتا ہے، وہ الگ چیز ہے، اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ہم اصل کی وجود پانے کے مستحق نہیں تھے، ہم یہ اہلیت و استعداد نہیں رکھتے تھے کہ ہم وجود پائیں، لیکن اللہ نے ہمیں نعمت وجود۔ اب اگر کسی کے اندر کوئی ایسی کمی خلقتاً پائی جاتی ہے تو یہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال وہ 1 گھنٹہ کام والی مد نظر کی ہے۔ جناب شیخ صدوق یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے واضح ہے خدا کا تفضل کرنا۔ وہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، خدا چاہے تو ایک کے بدلے میں، ایک نیکی کے بدلے میں ایک جزا دیں، لیکن وہاں اعلان کر رہا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا دوں گا۔ یہ اس کا تفضل ہے، اور صرف یہ ایک آیت تو نہیں ہے، اس طرح کی آیات اور بھی ہیں، اور روایات میں اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی عمل کے اوپر 10 گنا، جیسے کہ آیت میں ہے، کسی پہ 70 گنا، کسی پہ 700 گنا، 7000 گنا، 70,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب یہیں پہ بات آ گئی تو ایک واقعہ تو نہیں ہے، جو مکالمہ ہے، ایک شخص کسی بادشاہ کے دربار میں، مسلمان بادشاہ کے دربار میں گیا، کچھ اس نے بیان کیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ جو تم کو مانگنا ہو مانگو، جتنی مقدار میں مانگنا ہو مانگو۔ اس نے کہا کہ میں ازرو قرآن آپ سے چاہتا ہوں کہ مجھے عطا کریں، ازرو قرآن۔ تو بادشاہ سمجھا نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، بولے جیسے جیسے میں آیت پڑھوں گا اس اعتبار سے مجھے آپ ہدیہ دیتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پڑھو۔ اس نے کہا انما ہوا الہکم واحد، آیت جو حالانکہ میرے سارے آیتیں یاد نہیں ہیں، تو اس نے کہا بس 1 دینار 1 اشرفی اسے دیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ آیتیں جیسے جیسے پڑھتا جاؤں گا
ویسے ویسے آپ مجھے عطا کرتے چلے جائے گا۔ اس نے یہ پہلی آیت الہ حکم واحد والی پڑھی، 1 دینار دیا، حکم دیا 1 دینار یہ کہ اشرفی اسے دے دو۔ اس نے کہا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، جو ابوبکر کے حوالے سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والی آیت ہے۔ اس نے اس آیت کو پڑھا، کہا اچھا 2 اشرفی دے دو۔ اس نے کہا ثالث و ثلاثہ لا تقولوا ثالث و ثلاثہ، یعنی 3 وہ۔ پھر اسی طریقے سے 4 والی آیت پڑھا، پھر اس کے بعد 5 والی آیت پڑھا، خمس کی آیت پڑھا، پھر اس کے بعد 6 اور 7 جہاں پہ ایک ساتھ آیت آئی ہے 6 اور 7 کی وہ آیت پڑھا، سبعۃ ایام والی آیت پڑھا، پھر اس کے بعد 8 والی آیت پڑھا، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے تسعۃ رہط، حضرت موسیٰ کے واقعے میں 9 دینار، یعنی پہلے 1 دینار دیا، پھر 2 دینار لیا، پھر تیسری والی آیت پڑھا تو 3 دینار دیا، پھر اس طریقے سے تسعۃ رہط، پھر اس کے بعد تلک عشرۃ کاملہ پڑھا تو 10 دینار پھر دیا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 انی رأیت 11 کوکبا وہ آیت پڑھا، پھر 11 دینار دیا، 10 دینار دینے کے بعد پھر 11 دینار، پھر اس کے بعد ان عدت کیا ہے آیت 12 شہرا قرآن مجید میں۔ جیسے ہی اس نے اس آیت کو پڑھا، اس نے بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہ 12 دے کر کے اس کو دربار سے باہر کرو، کہیں یہ 300,000 والی آیت اور یزیدون یا 50,000 والی آیت نہ پڑھ دے تو میں کہاں سے دوں گا۔ خیر، مطلب یہ کہاں سے شروع ہوا تھا عبارت، میں نے اس گفتگو میں نے شروع کہاں سے کیا؟ بہرحال ہم آپ جی نہیں، یہ بادشاہ کو مطلب یہ ایسے تفریحاً میں نے ذکر کیا کہ وہ چالاک تھا، اس نے کہا کہ ابھی یہ کچھ مانگوں گا وہ دے دے گا، میں ترتیب سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے لیتا رہا، اس سے پہلے کہ وہ آخری والی آیت جو سب سے زیادہ بیان ہوا وہ پڑھتا۔ اس نے کہا اس کو دربار سے باہر نکالو، اور پھر اسی پہ اکتفا کیا۔ اللہ عز و جل اعلان یہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو میں اسے 10 گنا دوں گا، قرآن مجید میں۔ دوسری جگہ روایات میں کیا 70,000 تک جو ہے بات پہنچی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو تفضل مطلب کیا ہے؟ ضرورت، استعداد اور استحقاق کے اعتبار سے ضرور دیا جائے، یہ ہے عدل، لیکن اس سے زیادہ دیا جائے یہ ہے تفضل۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کی سزا ایک عذاب ہونا چاہیے، لیکن خداوند متعال اس برائی کو معاف کر دے فوری طور پر توبہ کرنے پر، یا اس کی حسنات کی بنیاد پر اس کی سیئات کو ختم کر دے، یا مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام کی ایسے یا جو بھی کام جو برائیوں کو دور کرتے ہیں، صاف شفاف کر دیتے ہیں، ان سب کو انجام دے، جبکہ کوئی ایک بھی چھوٹا سا گناہ اللہ کی کبریائی کے مقابل میں وہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ اسی کی عطا کی ہوئی نعمت کی بنیاد پر ہم اسی عطا کیے ہوئے طاقت سے، اسی کے عطا کیے ہاتھ پیر وغیرہ سے انجام دیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹا سا گناہ بھی بڑا گناہ ہے اس جہت سے کہ کس کی برائی کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ عز و جل جو ہے معاف کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے اماموں نے بعض روایتوں میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ اللہ عدل سے کام تو لیتا ہی ہے، اغلب جگہ، ساری جگہ، بلکہ میں اغلب پہلے کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں ساری جگہ اللہ نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے۔ اس کے اوپر 2-1 روایتیں سنیے۔ صلی محمد و علی محمد۔ یہ ٹائم عصر جمعہ کا ٹائم دعاؤں کا ہے، تلاوت اور پڑھنا اور وہ سب ہم کام انجام دے رہے ہیں، لیکن حضرت جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے غلام کو، کسی کو خادم کو مقرر کر رکھا تھا کہ جب سورج ڈوبنے والا ہو بالکل، خاص طور سے جمعہ کے دن، تو اس وقت مجھے بتاؤ کہ میں دعا کروں۔ تو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جمعہ کے دن عصر کے وقت وہ دعا کیا کرتی تھیں، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام صبح جمعہ میں پابند تھے دعا کرنے کے، اور ان کی دعا بھی کتاب مصباح المتحجر میں، بہار انوار کی جلد نمبر 61 میں اور دیگر کتابوں میں جو دعاؤں کی ذکر ہوئی ہیں۔ یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام صبح میں جمعہ کے دن دعا کے پابند تھے، ہم آپ کو بھی پابند ہونا چاہیے دعائے ندبہ اور دیگر دعائیں۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ عصر جمعہ
میں یہ جو ٹائم ہے اس وقت جو ہے دعا کی پابندی تھی، اور معصومین کی جو تو انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم انہی بزرگواروں کے نقش قدم پہ چلیں اور دعا کریں کہ درس کے آخر میں ایک دعا کر لیں گے۔ جناب امیر المومنین اسلام جو صبح میں دعا کرتے تھے، اس دعا کا ایک فقرہ یہ ہے، اللہم انی کر کے پھر جملے اور بھی ہیں، اشہد ان فلان کام، پھر اس کے بعد یہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم برحق ہے، یہ حق ہے، وہ حق ہے، فرماتے ہیں عطاءک عدل، حق کے بعد پھر کلمہ امام نے چینج کر دیا کہ اے اللہ تیری عطا ساری خلائق کے اوپر عدل و انصاف کے تحت ہے، یعنی جو کچھ تو لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو بھی عطا کرتا ہے وہ عدل کے تحت ہے، کسی کو کم دیتا، اس سے پہلے والے امیر المومنین کے ہی قول کو ہم نقل کر چکے ہیں کہ اگر کم و بیش جو ہے، اتار چڑھاؤ بھی جو ہے، وہ بھی ازرو عقل ہے، تقسیم رزق میں کسی کو فقیر بنایا، کسی کو امیر بنایا، وہاں پہ بھی عدل کی دخالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، یہاں جو اللہ لین دین بندوں کے ساتھ کر رہا ہے اس کا سلسلہ قیامت تک ہے، یعنی اگر کسی کو خوب نوازا ہے تو اس سے مواخذہ بھی اسی عطا کے مطابق ہوگا، اور کسی کو اگر کم چیزیں عطا کی ہیں، محروم رکھا ہے، تو اسے میدان محشر میں اس محرومیت کے بدلے میں عطا کرے گا، تو تعادل جو ہے برقرار ہو جائے گا۔ ہم یہاں 40-50-100 سال کی زندگی پہ صرف توجہ نہ دیں کہ ہم کو ہمیشہ فقیر ہی رہنا ہے، میں بیان کر چکا ہوں، نہیں، اللہ کی عدل کا تعلق یہاں کی زندگی سے شروع ہوتا ہے، قیامت تک میدان محشر تک ہے، یعنی جنت و جہنم میں جانے تک ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دنیا میں مسلسل تباہ حال رہتا ہے، فقیر و مسکین رہتا ہے، دست نگر رہتا ہے دوسروں کا، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، نہیں، یہ بھی اس کے لیے خوبی ہے کہ اسی پر وہ صبر و شکر کرے، اور یعنی کیا نام ہے، اجر پائے گا وہ آخرت میں۔ یا وہ آدمی جس کو خوب نوازا گیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، نہیں، یہ دے کر کے اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ عطا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے، یہ ساری باتیں پچھلے ہفتے ہو چکی ہیں۔ یہاں امام فرماتے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ تیری ہر عطا میں عدل و انصاف کا فرمائے، عدل و انصاف سے خالی نہیں ہے تیرا کوئی کام۔ دوسری روایت میں جو دعا کا ہی فقرہ ہے وہ اس طرح سے ہے، 2 ٹکڑا ہے الگ الگ، یا کریم العفو والعدل انت الذی ملأ کل شیء عدلہ، ہر شے میں، نہ صرف کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ اللہ نے ہر شے میں عدل کو بھر دیا ہے، عدل سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ یہاں 2-3 دعائیں ہیں، وہ میں سب ذکر نہیں کروں گا، ان دعاؤں میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کی ہر عطا میں امام نے فرمایا عدل ہے، اور یہاں پہ دوسری دعا میں کیا ہے، ہر شے میں عدل، ملا یعنی کیا، بھر دینا، اللہ نے ہر شے میں عدل و انصاف کو بھر دیا ہے۔ کوستے ہیں لوگ، بعض لوگ کوستے ہیں، کیوں، ہم کو ہی ایسا بنانا تھا، ہم کو ہی کالا کلوٹا پیدا کرنا تھا، ہم کو ہی لنگڑا لولا پیدا کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ، کوستے ہیں نہیں کوستے ہیں، برابر آپ سن رہے، لیکن میں نے کہا کہ امیر المومنین اسلام کا بیان یہاں پہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے کوئی بھی کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، جو دیا ہے اس کے اوپر صبر و شکر کرنا چاہیے، نوازا ہے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جسے کم نوازا یا نہیں نوازا ہے وہ صبر کر کے اپنے اجر و ثواب کو اضافہ کر رہا ہے۔ دوسری روایت میں اس طرح سے آیا ہے، یا کریم العفو والعدل انت الذی ملأ کل شیء عدلہ العدل الذی ملأ کل شیء عدلہ۔ ایک جگہ پہ اللہ عفو ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، وہیں پہ صفت ذکر کرتے کہہ رہا العدل، خدا مسلم عدل ہے، عادل نہیں کہنے، مسلم کیا ہے، عدل ہے، زید العدل کی مثال دی جاتی ہے، ہر شے میں اس نے عدل سے کام لیا ہے۔ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو 50-60-100 سال کی زندگی ملی ہے، فلاں تو بہت زیادہ بینک بیلنس والا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہماری ذہنیت کس وجہ سے ہے، اپنی ظاہری رؤیت کی بنیاد پر۔ اللہ نے ہمیں جو خلق کیا ہے وہ اس دنیا کے لیے نہیں خلق کیا ہے، آخرت کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ دنیا تو اس نے کھیت بنا دیا ہمارے لیے، جیسی بوائی
کریں گے، جوتائی بوائی کریں گے، ویسے ہی کاٹیں گے۔ تو یہاں پہ جو انسان اللہ نے رزق بھی دیا ہے اس نے برابر سے تقسیم کیا تھا۔ قسم بین عبادہ بالعدل آیا ہے نا، تقسیم کیا تھا۔ اور اس کے بعد اب ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہیں ذکر کر چکا اس یہاں پہ یا کہیں کہ 25 آدمی جو خمس کے اور اس میں زکوٰۃ میں ہے نا 25 عدد دینا ہے نا، کتنے دینار پہ؟ 200 دینار پہ، ظاہراً 200 دینار پہ 25 دینار دینا ہے، یا اسے اس وقت یاد نہیں ہے۔ اس میں چھٹے امام سے ایک روایت بھی بیان کی، ہاں مجھے یاد آیا، سرات میں میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو جو اس طریقے سے 25% دینے کا کیا ہے وہ اس واسطے ہے کہ اپنے بندوں میں بعض بندوں کو اللہ کم عطا کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی بھرپائی کریں۔ وہاں پہ بھی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر سارے لوگ برابر سے زکوٰۃ عطا کریں تو کبھی بھی کوئی فقیر نہیں رہے گا، جیسا کہ پچھلے ہفتے یہاں پہ خمس و زکوٰۃ کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرا فقرہ سنیں، یا من خلق الخلق ودبر الامور، آگے امام فرماتے ہیں ثم امضى الامور على قضائه واجلها الى اجل مسمى قضى فيها بعدله وقضى فيها بفضله۔ اس پہ توجہ کریں کہ اللہ عز و جل نے ساری خلائق کو خلق کرنے کے بعد اپنا فیصلہ ان کے درمیان کر رکھا ہے، ان کے امور کو کی تدبیر خداوند متعال نے کی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کچھ بر بنائے عدل ہے، اور صرف بر بنائے عدل نہیں ہے، اور اپنی ذہنیت کو وسیع کرو، جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسعوا صدورکم، اے ہمارے چاہنے والے اپنے دلوں کو چوڑا کرو، وسعوا صدورکم یعنی دوسروں کو برداشت کرو، ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرو، وسعوا صدورکم ہمارے فضائل اور مناقب کو درک کرنے کے لیے اپنے سینے کو چوڑا کرو۔ میں اس پہ وہ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، میں دہراؤں گا نہیں وہ بات۔ وسعوا صدورکم اپنے سینوں کو چوڑا کرو، وسعت سے ہے، یعنی کیا؟ ہمارے فضائل و مناقب کو جو سنو تو فوراً اعتراض کا پہلو مت نکالو، بلکہ اس کو درک کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں جو امام فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے جملہ امور میں صرف عدل سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ خداوند متعال نے عدل کے ساتھ ساتھ فضل سے بھی کام لیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس کو جتنی کی ضرورت تھی وہ تقسیم تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ فضل بھی ہے، اور فضل کی وضاحت میں کر چکا کہ جو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اسے مافوق دیا جائے، مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ پارٹی بازی کی جائے، نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ جو امام نے بیان فرمایا ہے وہ اس طرح سے کہ جو اس نے عدل کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، اس تقسیم میں بھی فضل کار فرما ہے، یعنی انسان اتنے کبھی مستحق نہیں تھا، جتنا اللہ نے اسے عطا کیا اتنے کبھی مستحق نہیں تھا۔ ایک آخری بات جو بندوں کے حوالے سے کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے، جو چھٹے امام کی ایک حدیث میں آیا ہے، صلوات محمد و آل محمد، فرماتے ہیں ان اللہ بعدلہ و قسطہ، اللہ عز و جل نے اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر جعل الریح والروح والراحۃ فی الیقین والرضا، یہ ہم آپ کے بہت کام کی حدیث ہے، توجہ سنیں۔ اللہ نے اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پر جعل الروح والراحۃ فی الیقین والرضا وجعل الہم والحزن فی الشک والسخط۔ یہاں پہ عدل معنوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی خداوند متعال نے جو انسانوں کو خوشی عطا کی ہے، سرور جو عطا کیا ہے، اس سرور اور خوشی کو اس نے رکھا ہے کس چیز میں؟ یقین میں اور راضی برضائے الہی رہنے میں۔ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت آن پڑی، کتنی ایسی بھاری اور آسمانی مصیبتیں جو پڑتی ہیں سب اس میں شامل۔ میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات کہ اللہ عز و جل نے اپنی تقسیم پر راضی رہنے والوں کے لیے روح و راحت رکھی ہے، چین، سکون، اطمینان یقین کے اندر ہے، راضی برضا الہی رہنے میں ہے۔ اور جو ہم و غم ہوتا ہے
انسان پریشان جو حال ہوتا ہے وہ شک و تردید میں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ رہنے میں۔ خداوند متعال صدقے میں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اپنی ہر تقسیم پر ہمیں راضی و خوشنود رکھے۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے ہی صدقے میں ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، معارف اہل بیت کو سمجھنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کثرت سے عمل کرنے کے بعد، پابند عمل ہو جانے کے بعد اس کی نشر و اشاعت کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔